تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم عادل بھائی کے چہرے پر میک اپ کر کے آؤ گے اور اچھے سے بالوں میں پونیاں بھی بنا دینا۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرہ کی سانس اس کے حلق میں اٹکی۔ وہ سب کزنز ٹروتھ اور ڈیر کھیل رہے تھے۔ جب مائرہ کی باری آئی، سب جانتے تھے کہ وہ عادل آفندی سے کتنا ڈرتی تھی، جو بچپن سے اس پر سختی کرتا آیا تھا۔ بکواس نہ کرو، کوئی اور ڈیر دو، وہ فوراً بولی، لیکن سب کے مذاق اڑانے پر اپنی عزت نفس بچانے کو ڈرتے ڈرتے عادل کے کمرے میں گئی تھی۔ عادل بیڈ پر اوندے منہ سو رہا تھا۔ وہ عادل کے سرہانے بیٹھی، کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر نقش و نگار بنانے لگی تھی۔ یا اللہ، مجھے بچا لینا، یہ کنگ کونگ جا گیا تو ظالم مجھے سالم نگل جائے گا۔ میک اپ مکمل کرتے جیسے ہی وہ بھاگنے لگی، اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس کرتی وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی، جو جھٹکے سے اسے کھینچ چکا تھا۔ آخر کار میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو ہی گیا، کہا تھا نا اپنی بات منوا کر ہی دم لوں گی۔ مائرہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے اپنی کزنز مرحا اور ردا سے بولی، جو اس کے تایا کی بیٹیاں تھیں۔ مائرہ اس شہر کے مشہور بزنس مین شہزاد آفندی کی بیٹی، جس کی ماں بچپن میں وفات پا گئی تھی۔ تب سے اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی تھی، کیونکہ جان بستی تھی اس ننھی چڑیا میں اس کی۔ وہ نہایت مقبول تھے، تبھی ان کی دشمنیاں بھی بہت تھی۔ تبھی اپنے سب سے بڑے بھائی ناصر صاحب کے بڑے بیٹے عادل سے اس کا بچپن میں نکاح کر دیا گیا تھا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ ڈر گئے تھے، جو لوگ ان کی بیوی پر حملہ کر سکتے تھے وہ ان کی بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے ہی باندھ دیں گے، تاکہ وہ کسی کی محفوظ آغوش میں تو رہے۔ اگر وہ نہ بھی رہے تو کم از کم ان کو یہ سکون تو ہوگا کہ وہ اس کو کسی کے سپرد کر کے آئے ہیں۔ ناصر صاحب کا ایک بڑا بیٹا عادل، اس سے چھوٹا بیٹا حمزہ اور اس سے چھوٹی بیٹی مرحا تھی، جبکہ ناصر صاحب سے چھوٹے بھائی خلیل صاحب کی 2 بیٹیاں ردا اور سمرین، ایک اور بیٹا ابراہیم تھا، اور سب سے چھوٹے شہزاد صاحب، جن کی صرف ایک اولاد مائرہ تھی۔ وہ سب کی ہر دل عزیز۔ عادل چونکہ سب کزن سے بڑا تھا، اس لیے اس میں ڈسپلن کافی زیادہ تھا۔ دوسرا، وہ یونیورسٹی میں ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ پڑھا تھا، تبھی اس کا انداز ذرا روکھا سا تھا، جو اس کے ینگ کزنز کو کوفت میں مبتلا کیے رکھتا۔ حال ہی میں حمزہ اور ردا کی شادی ہوئی۔ اس خاندان میں جلدی شادی کا رواج تھا، مگر مائرہ ابھی یونیورسٹی جانا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی خواہش کو پورا کرتے شہزاد صاحب نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا، اور آج وہ اپنی کزنز کے ساتھ خوشی خوشی وہاں داخل ہوئی۔ عادل اس سب کے حق میں نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، مگر اس کی اپنی بہن مرحا بھی وہاں تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا اور اسے جانے دیا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے وہ بہت چڑ کھاتی ہے، اس لیے وہ اس کے معاملات میں کم ہی بولا کرتا، مگر جہاں بولنا ضروری ہوتا تھا وہ ضرور بولتا، اور اس بات پر وہ اچھی خاصی تپ جاتی۔ ردا ان دونوں سے 2 سال بڑی تھی، تبھی وہ ان سے 2 کلاسز آگئی، جبکہ مرحا اور مائرہ نے ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ دونوں اس کو بائے کرتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہو چکی تھی اور ایکسائٹڈ تھی کہ آج انہیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جاتے ہی ان کی 1-2 لڑکیوں سے دوستی ہو چکی تھی، جبکہ مائرہ کی خوبصورتی دیکھ کر لڑکے اس سے بات کرنے میں پہل کر رہے تھے، مگر اس نے کسی کو بھی سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کن مشکلوں کے بعد یہاں ایڈمیشن لے پائی ہے۔ اگر اسے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ لیا تو یقیناً اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اس نے مرحا کے کان میں گھستے ہوئے کہا، اگر تمہارے بھائی نے مجھے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو یقیناً مجھے کچا کھا جائے گا۔ اس کی بات پر مرحا نے اپنی ہنسی دبائی اور نفی میں سر ہلا کرے گی۔ اب اتنا بھی ہلاکو خان نہیں ہے میرا بھائی، وہ اس سے چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ ناک پھیلا کر رہ گئی۔ ایک لیکچر تو ان کا اللہ اللہ کر کے گزر گیا، جبکہ دوسرا لیکچر جیسے ہی ان کے سر داخل ہوئے تو ان دونوں کا ہی منہ کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، عادل آفندی تھا، مائرہ کا من کو۔ مائرہ نے سختی سے آنکھیں میچی، تو کیا اب وہ اپنے اس جلاد کزن سے پڑھا کرے گی؟ مرحا کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔
اس نے آنکھیں میچتے ہوئے ضبط سے کہا، جس پر مرہا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے تسلی دی۔ تمہیں بھی ٹھیک وہی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرے بھائی صاحب ہی ہے۔ اس نے اس کی دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اب وہ اس پر اور زیادہ نظر رکھ سکے گا۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو انگلش انچارج، عادل افندی۔ اس نے شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ آج تو اس کی چپ ہی نرالی تھی۔ فرینچ بیئرڈ، سٹائلش ہیئر کٹ، 3 پیس سوٹ اور اوپر سے ستم ڈھاتا ڈمپل، وہ کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کو دیکھ کے آہیں بھری تھی، وہی لڑکے بھی اس سے معروف نظر آ رہے تھے۔ مائرہ لڑکیوں کا یہ انداز دیکھ کر جل بن گئی، جو اس کی جلات صفت نیچر جانے بغیر اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر بنٹے کھیلے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے عادل پر آ رہا تھا، جو خود کو سوکھا کرنے کے چکر میں مائرہ کو اوکھا کر چکا تھا۔ کیا ہو گیا، تم کیوں انگارے چبائے؟ مرہا نے اس کے قریب کھسکتے پوچھا۔ تمہیں دکھ نہیں آ رہا؟ تمہارے بھائی نے ہم پر نظر رکھنے کے لیے ہماری کلاس جوائن کیا، ورنہ ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا لیکچر لیتے پھریں۔ لیکن پھر بھی تم بھائی کو بھسم کرنے والی نظروں سے کیوں گھور رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہا بھائی نے؟ آخر مائرہ کی بھڑاس باہر آ ہی گئی۔ میری آزادی چھیننے آ گئے تمہارا یہ پھپے کٹنا بھائی۔ ویسے یار بھائی آج تو کمال لگ رہے ہیں، ساری لڑکیاں انہیں دیکھ کر آہیں بھر رہی ہیں۔ مرہا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ مائرہ نے اس کو گھورا، جس پر اس نے فوراً سرنڈر کیا۔ اسے اپنی یہ نیلی آنکھوں والی کزن پلس بھابھی بہت پیاری تھی، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیہ جانے۔ انٹروڈیوس یور سیلف کلاس، عادل نے مائرہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ باری باری سب نے اپنا انٹروڈیوس کروایا تھا۔ مائرہ نے بھی جھلتے بھنتے اپنا نام بتایا اور بیٹھ گئی، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ شہزاد لگانا نہیں بھولی تھی، جسے سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عادل کے چہرے پر غصے والے تاثرات ابھرے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر عادل کو جلا کر مائرہ کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ عادل کی ناک میں ایسا دم کرے گی کہ وہ خود یہ جاب چھوڑ دے گا۔ مائرہ کی آنکھیں اب چمک اٹھی تھی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو مائرہ؟ مرہا نے اس کی آنکھوں کو شیطانیت سے چمکتے دیکھ کر پوچھا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی ناک میں دم، اب کی بار وہ بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے بولی، تو عادل کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے چھوٹی سی پٹاخہ لڑکی سے اسے بچ کر ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ اسے 2 دن بعد کی بات ہے، جب ان کی یونیورسٹی اور ان کی کلاس کا ایک لڑکا شیر دل اس کے زیادہ ہی ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ اسے مائرہ دل و جان سے بھا گئی تھی، اس لیے وہ اس کی گڈ لکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کام کرنے کے لیے وہ بےتاب رہتا، کبھی اس کے لیے نوٹس کاپی کروا کر لاتا تو کبھی اسے کیفے سے لنچ لا کر دیتا، مگر مرہا اسے منع کرتی رہتی تھی کہ اگر بھائی نے اسے دیکھ لیا تو اسے ضرور کچا چبا جائیں گے، مگر وہ ناک پر سے مکھی اڑا کر رہ گئی تھی کہ انہیں بتائے گا ہی کون۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، میرے تو کام ہو رہے ہیں، مجھے اس سے کیا، کم از کم ہمیں دھوپ میں کھڑے تو نہیں ہونا پڑتا نوٹس کے انتظار کے لیے، ورنہ ہم کب کے کالے ہو گئے ہوتے۔ وہ کہہ لگاتے ہنسی۔ آج بھی ایسے ہی اچھے سے موسم میں وہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے جب شیر دل اس کے قریب آیا اور اس سے ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ عادل جو وہاں سے گزر کر اپنے آفس میں جا رہا تھا، اس کی نظر جب مائرہ اور شیر دل پر پڑی تو اس کی کن پٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ آخر وہ ایک انجانے لڑکے سے ہنس کر کیسے باتیں کر سکتی ہے؟ اس نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر مجال ہے جو یہ لڑکی باز آ جائے۔ اسے غصہ آیا تھا اور وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اسے گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے بات کرے۔ اندر جیلسی نے سر اٹھایا، تبھی وہ اس کے قریب جا کر اسے ڈپٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ ان کے قریب جاتے ہوئے وہ اور جھل بن گیا۔ تم آؤ نا کبھی میرے گھر، میں تمہیں اپنے تمام فرینڈ سے ملواؤں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے گرکتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ اس کو یہاں موجود دیکھ کر مرہا اور مائرہ کا سانس سوکھ چکا تھا۔
ان دونوں کو ہی اس کے یہاں آنے کی امید نہ تھی۔ مرہا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کہا بھی تھا شیر کی کچھار میں ہاتھ مت ڈالو، مگر تمہاری عقل میں یہ بات گھستی ہی کہاں ہے۔ جس پر وہ تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سر، ہم نے شیر کو نوٹس کاپی کروانے کے لیے بھیجا تھا، وہی دینے آیا، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتی ہوئی بولی، جبکہ وہ شیر کو گھور کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ شیر اس کو کوئی وضاحت دیتا، وہ ڈپٹتے لہجے میں بولا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اپنی جان بچا کر وہ وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ وہ اب سلگتی نگاہوں سے مائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے آ کر آفس میں ملو، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے پلٹا تھا۔ جب وہ پیچھے سے بولی، مگر میں کیوں آؤں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے پلٹا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر نہیں لے جاؤں تو شرافت سے خود ہی آ جانا، ورنہ مجھے دوبارہ کسی کے ہاتھ بلاوا بھیجنا پڑے گا جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ یہ کہتے وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ تمہارا بھائی ہے کیا ہلاکو خان کہیں کا تھا، میری جان وقت سے پہلے لینا چاہتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی جب مرہا نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو جلدی جاؤ، یہ نہ ہو کہ گھر جانے تک بھائی کو اور غصہ آ جائے اور تمہاری گھر جا کر خیر نہ رہے۔ اس کی بات سنتے وہ جلتو جلالتو کا ورد کرتے اس کے آفس میں داخل ہوئی، جہاں وہ پہلے ہی غصے سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالتو یونیورسٹی میں، مگر تم میری بات کو نظر انداز کیوں کرتی ہو؟ وہ ایک ایک قدم اس کے قریب آتے ہوئے بولا کہ وہ ڈر کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ میری مرضی، میں جس سے مرضی بات کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی، جس پر عادل کا غصہ جو ٹھنڈا ہونے کو تھا دوبارہ اوت کر آیا تھا۔ بتاؤں میں تمہیں کون ہوتا ہوں میں تمہارا؟ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا تو اس کا حلق خشک پڑنے لگا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی ایسی حرکت کر جاؤں جس سے بعد میں تم پچھتاتی پھرو، اور اب مجھے تم کسی اور لڑکے کے ساتھ نظر آئی تو اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا تھا جب وہ وہاں سے دروازہ کھول کے بھاگ چکی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے باز نہیں آئے گی۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو اس نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے دوبارہ اس لڑکے کو مائرہ سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس پر اس کا غصہ پھر جاگ اٹھا۔ وہ گھر جا کر اسے خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ دونوں گھر نہ آئیں تو وہ اپنے چچا سے پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے چچا، ابھی تک مائرہ اور مرہا گھر نہیں آئیں؟ وہ جو لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے اس کو دیکھنے لگے۔ ہاں بیٹا، وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہیں، کچھ ہی دیر میں آتی ہوں گی۔ میں نے کہا تھا انہیں کہ 8 بجے سے پہلے آ جانا۔ ان کی بات سنتے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا، تبھی وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس کی نیند میں جاتے ہی دوسری طرف وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی، ہنستی کھیلتی ہوئی۔ جب انہوں نے زرق نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، خطرے کو محسوس نہ کرتے ہوئے وہ دونوں خوش ہوئی تھی۔ آج رات وہ لوگ سارے مل بیٹھ کر ٹروتھ اور ڈیئر کھیلنے لگے تھے۔ حمزہ، ابراہیم ایک طرف، جبکہ دوسری طرف فردا، مرہا، زمرین اور مائرہ تھی۔ جیسے ہی ردا کی بوتل گھوم کر آئی، حمزہ نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ جو بھی بولے گا میں ڈیئر کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ حمزہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے شرماتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حمزہ کوئی الٹا ہی ڈیئر دے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی حفاظتی تدابیر کرنی چاہی۔ جب حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور اشارہ کیا، چلو بیٹا ذرا کمرے میں، تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم تم پر احسان کرتے ہیں کہ تمہیں بس یہ کرنا ہے، تمہیں حمزہ بھائی کے گلاس سے پینا ہوگا، کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں تم کسی کا جھوٹا نہیں پیتی، اس لیے یہی تمہارا ڈیئر ہوگا۔ مائرہ نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، جو کبھی کسی کو زندہ سلامت نہیں چھوڑتی۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے بولی، بچو میری باری آنے دو، پھر میں دیکھنا تمہیں ایسا ڈیئر دوں گی تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرتے بولی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حمزہ کے جوس کو اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ایک گھونٹ کرتے پی گئی، جس پر سبھی نے زور و شور سے تالیاں بجائی تھی۔ ایسے ہی سب کی باری آنے لگی اور سارے کھیل رہے تھے۔
جب بوتل کا رخ عین مائرہ کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے اس دفعہ ڈیر لیا تھا۔ تم سب چپ رہو، اب ڈیر میں دوں گی، ردا اسے خطرناک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی، اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی، جس پر وہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ بولو کیا بولنا چاہتی ہو، آخر کیا ہی دے لو گی تم مجھے، وہ اتراتے ہوئے بولی، جب اس کے منہ سے نکلنے والی بات پر اسے دنیا جہان گھومتے ہوئے نظر آئے اور فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ میں نہیں کروں گی، کیونکہ ردا نے یہ ڈیر دیا تھا۔ تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم عادل بھائی کے چہرے پر کچھ پینٹ یا میک اپ کر کے آؤ گی۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرہ کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ سب جانتے تھے وہ عادل افندی سے کتنا ڈرتی ہے، جو بچپن سے اس پر سختی کرتا آیا تھا۔ بدتمیزی نہ کرو، کوئی اور ڈیر دو۔ وہ فوراً بولے، ہاں میری باری تو بڑی شیر بن رہی تھی، اب ہو گئی نا بولتی بند، مان لو کہ تم ہو ہی پس۔ ردا اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ تب اٹھی، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کرتے بولی، یار اس دن کون کہہ رہا تھا میں کسی چنگیز خان سے نہیں ڈرتی۔ مرحا کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گئی، لیکن پھر سب کے مذاق اڑانے پر اپنی عزت نفس بچانے کو وہ تیار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں۔ وہ پیر پٹکتے اوپر آ چکی تھی، جبکہ عادل کا کمرہ آتے ہی، جو عین کارنر پر تھا، سب کی پہنچ سے دور، اس کے دروازے کو ڈرتے ڈرتے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، جھلتو جھلالتو کا ورد کرتے۔ جہاں عادل بیڈ پر اوندے منہ سو رہا تھا، یہ اس کے سونے کا وقت تو نہ تھا۔ وہ دانتوں تلے ناخن کترتی سوچنے لگی اور اپنی ہمت بندھاتے اندر داخل ہوئی۔ وہ عادل کے سرہانے بیٹھی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود مارکر کو دیکھا۔ کرنے تو وہ میک اپ آئی تھی، مگر اس کے منہ پر ڈرائنگ بنانے اور میک اپ کرنے میں فرق ہی کیا تھا۔ وہ دانت نکالتے خود سے بولی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر اس نے بلیک مارکر کو کھولتے ہوئے آنکھوں میں شرارتی پن لیے اس کی مونچھیں بنانا شروع کی تھی، اور گول گول مونچھیں بناتے اسے سخت ہنسی آ رہی تھی، جسے وہ بمشکل قابو کیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی نکلی داڑھی بنائی، اور اب اس کے ہاتھ اس کی آنکھوں کی جانب بڑھنے لگے۔ جب وہ ٹھک ٹھک کر رکی تھی، اتنی لمبی پلکیں، اسے جلن محسوس ہوئی۔ یہاں لڑکیوں کی پلکیں اتنی مشکل سے لمبی ہوتی ہیں، اور یہ لارڈ صاحب ہیں جن کی بغیر محنت کی اتنی لمبی پلکیں۔ پتہ نہیں کیا کھا کر پیدا کیا تھا ان کو تائی جانے، کمبخت اتنی خوبرو ہیں کہ دل کرتا ہے انہیں کھا جائے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک نہارتی ہوئی بولی، مگر اگلے ہی پل اپنی سوچ پر لعنت بھیج گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ شیر کی کچھار میں موجود تھی۔ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا اپنا ڈیر پورا کر کے، اور اب جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں پر گلاسز بنانے لگی، اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام گیا کہ اس کی چیخ نکلی، جسے اگلے ہی پل وہ اس کے گداز ہونٹوں پر اپنی سخت ہتھیلی جماتے کھونٹ چکا تھا، اس کے گلے میں ہی، اور اسے جھٹکے سے پلٹا کہ وہ اس کے بیڈ پر گری اور وہ اس کے اوپر کسی سایہ دار درخت کی طرح چھا سا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس نے اپنے انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دریافت کیا، جس کی خوف سے بولتی بند ہو چکی تھی، اور وہ منمنانے لگی، وہ یہاں بس کچھ نہیں، وہ ایک ایک کرتے کانپتے لفظوں میں بولی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اسے گھوری سے نواز گیا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اتنی معصوم تو تم ہو نہیں، مس نہیں کہیں گی، کچھ نہ کچھ تو ضرور کر رہی تھی تم۔ وہ زیرک نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولا، جب جلد ہی اسے اس کے ہاتھ میں مار کر محسوس ہوا۔ اس نے دبوچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ میں مار کر چھینا، اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ مار کر لے کر کیا کر رہی تھی میرے پاس؟ کچھ کیا تو نہیں تم نے؟ اس نے اس کو اپنے نیچے دبائے ہوئے لیٹے لیٹے ہی ڈریسنگ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا، جہاں اپنا چہرہ دیکھ کے وہ سکتے میں ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے دلکش اور جاذب نظر چہرے کے ساتھ اس لڑکی نے کیا گندا مزاق کیا تھا۔ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا پورا وزن اس پر منتقل کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اگر تم نے اس کو صاف نہ کیا تو یقیناً میں تمہیں یہاں سے اچھے حال میں تو نہیں جانے دوں گا۔
وہ اس کو کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھا، وہ جو سختی سے مینچ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سب کو چیخ چیخ کر بلا لوں گی، وہ اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ جب وہ اور اپنا وزن اس پر ڈالتا اس کی کراہیں بلند کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھے مجھ پر سے، بلڈوزر کہیں گے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر اوپر بیڈ کے ساتھ پین کر گیا تھا اور اس کے لبوں پر اگلے ہی لمحے جھکا، شدت سے اس کے لبوں کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ کسمسا کرے گی۔ آنکھیں پاڑے وہ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کبھی بھی اس نے اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی، چاہے وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کر لیتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی جان بخشی کر دیتا۔ مگر آج اس کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر اس کے اوزان اچھی طرح خطا ہو گئے تھے۔ جب اس کے لبوں کو کھینچ کر کاٹتے اس سے شرم کے سمندر میں دھکیل چکا تھا کہ وہ اس پر مکے برسانے لگی۔ اس نے اس کو ایک دم چھوڑا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی اور اپنا سانس درست کر کے اس کو غصے سے کھونے لگی۔ آنکھوں میں سرخی تھی جبکہ پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پا رہی تھی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ میرے منہ کو سنوارے بغیر یہاں سے جانے کی جرت بھی مت کرنا لڑکی، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا۔ جب وہ رو دینے کو ہوئی تھی، لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں دھلتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی پل وہ مار کر جو اس سے چھین چکا تھا اس کو زبردستی لٹا کر اس کے منہ پر بھی ویسے ہی نقش و نگار بنا چکا جیسے اس نے اس کے منہ پر بنائے تھے۔ وہ خوب چیخی چلائی مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ اس نے اس کا منہ بگاڑ کر ہی دم لیا۔ اب وہ اسے دور ہوتے ہوئے مائرہ کی شکل دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی مائرہ نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ آپ نے کیا حال کر دیا میرا، میں صبح یونیورسٹی کیسے جاؤں گی، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، مگر عادل کو اس سے کیا، اس نے بھی تو اس کے ساتھ یہی گندا مذاق کیا تھا نا، تو اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کی کمر کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت میں کھینچ کر قریب کر گیا اور اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیوں، اب بتاؤ، لگ رہے ہیں نا ہم دونوں ایک دم پرفیکٹ کپل۔ اس کے کان کے لو کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے بولا کہ وہ سسک پڑی تھی اور کسمسا کر اسے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے اسے آزاد نہ ہونے دیا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عادل افندی کبھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہوا اور مجھ سے کسی بھی قسم کا انتقام چاہیے ہو تو یہ ضرور چیک کر لینا کہ میں واقعی سو بھی رہا ہوں یا نہیں، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ جب اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے بھاگ کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جا کر اور اپنے چہرے کو شیشے میں چاروں طرف سے دیکھنے لگی کہ وہ کیا اس شکل کے ساتھ صبح جا پائے، کیوں نہیں یونیورسٹی۔ اس کے جانے کے بعد عادل بھی واش روم میں جاتے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور فیس واش سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگا، مگر اب بھی اس کے چہرے پر کچھ نشانات موجود تھے۔ وہ تو شکر تھا اس کی داڑھی اور مونچھیں تھی جس سے مار کر اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کا حال سوچتے ہوئے ضرور ہنس رہا تھا۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس کے کمرے میں جانے کی غلطی کی ہی کیوں، وہ ہنستے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ جیسے ہی صبح وہ نیچے گیا تو سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے مائرہ کے۔ اس نے بیٹھے ہوئے اچانک ناسمجھی سے دریافت کیا تھا، ارے مائرہ نظر نہیں آ رہی کیا، اسے یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس کی بات پر سبھی مرہا کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، رات کو ہم ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے، اس کو ایک ڈیئر پورا کرنے بھیجا تھا مگر اس کے بعد وہ آئی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی، مرہا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ڈیئر کے بعد سے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا مائرہ کو۔ جاؤ مرہا تم ذرا دیکھ کر آؤ، اس نے مرہا کو بھیجا تھا اس کے کمرے میں جب وہ دروازے پر دستک دے گئی تھی اس کے کمرے پر، مگر دروازہ ابھی تک نہ کھلا۔
کیا ہے، مجھے نہیں جانا آج یونیورسٹی، تم اکیلی چلی جاؤ۔ اندر سے اس کی جھلی کٹی آواز آئی تھی۔ جب وہ کان لگا کر سننے لگی، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ رات کو ایک ڈیئر پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو تم سے پورا نہ ہو سکا، اور اب تم دروازہ بھی نہیں کھول رہی۔ آخر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ دوبارہ بولی، جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازہ کھول گئی تھی، اور اس کے منہ پر نقش و نگار دیکھ کر اس کا اچھا خاصا ہانسا نکل گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ ایک دم پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی، جب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب تمہارے بھائی کے کرامات ہیں، اسی لیے تو میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ اگر کل میں اس کے کمرے میں نہ جاتی تو وہ میرا حال یہ نہ کرتا۔ تم ہی بتاؤ، اس چہرے کے ساتھ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں؟ وہ رو دینے کو تھی جب وہ اسے تسلی دے گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی کہ تم بیمار تھی۔ وہ یہ کہتے جا چکی تھی جب اس سے پیچھے سے یہ کہنا نہ بولی تھی کہ میرا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دینا۔ اس نے جب نیچے جا کر سب کو بتایا تو سبھی بہت ہنسے۔ عادل جانے سے پہلے ایک بار اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر شاید یہ اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ واپس آ کر اس سے ملنے کا ضرور سوچ چکا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بور ہوتی رہی، ہر ایک نے اس سے ٹوٹکا اپلائی کر لیا، مگر وہ مونچھی اور داڑھی تھی کہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بے شک ہلکی ہو چکی تھی مگر اب بھی نظر آ رہی تھی اگر غور سے دیکھا جاتا تو۔ اب اس نے ایک حل نکالا تھا کہ وہ میک اپ کر کے اپنی مونچھیں اور داڑھی چھپا کر ان پر فاؤنڈیشن کی لیئر لگا کر آخر کار نیچے آئی۔ سب کو رات کے وقت اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی۔ سچ سچ بتاؤ، کل رات کو کیا ہوا تھا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا تھا، جو رات سے ہی فرار تھی۔ میرا منہ مت ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ابھی 2-4 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزار لو تو چپ کر کے بیٹھے رہو اپنی جگہ پر۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی جس پر سبھی اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ تو ہوا تھا جس کی پردہ پوشی تھی اور یہ بتا نہیں رہی تھی۔ سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھ رہے تھے جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی، مگر جیسے ہی عادل ان سب کے درمیان آ کر بیٹھا تو وہ کسمسا کر مرہا کی طرف کھسکی تھی۔ جب اس کے اور نزدیک ہوا، اس سے زیادہ آگے جانے کی نہ اس میں ہمت تھی۔ اسے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ نظر بچا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا جو ایک آنکھ ونگ کر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیتی، مگر کیا کرتی؟ اس ظالم کو اٹھانے کی سکت اس میں کہاں تھی؟ آپ کو کیا کوئی اور جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی جو میرے ساتھ سج کے بیٹھ گئے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر تنگ کر بولی تھی۔ رات والا غم بلائے نہیں بول رہا تھا جب ہی وہ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، کیوں میرے ساتھ کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں جو تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ کر کے رہ گئے۔ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ رات کا غصہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا، مگر کیا کرتا؟ جب تک اس سے زبان نہ لڑا لیتی مزہ عادل کو بھی نہ آتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ جاتے ہوئے اسے حکم دینا نہیں بولا تھا، ایک کافی کا مگ بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، مجھے شدید طلب محسوس ہو رہی، اور ہاں تم ہی بنا کر لانا۔ اگر کوئی اور آیا تو پھر تم تو جانتی ہو کہ تمہارا ٹیسٹ میرے ہی ہاتھوں میں، جو یقیناً بہت خراب ہے۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس کو دھمکانا نہیں بھولا تھا جس پر وہ مکہ صوفے پر مار کر رہ گئی تھی، اور سب اسے دیکھتے دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ اس کے پاس جائے گی تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے لے گا وہ، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی بایو کی کلاس سٹارٹ کر کے بیٹھ جاتا۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی جیسے وہ کمرے میں کافی لے کر حاضر ہوئی تو آج عادل افندی کی سلگتی ہوئی نظروں کا مرکز بنے۔ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ اسے خون خوار نظروں سے کیوں گھورا تھا۔ آج تو اس نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ تو آج یونیورسٹی ہی نہیں گئی تھی، پھر یہ کیوں ہلاکو خان بنا بیٹھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور ہلکے سے اس کے قریب جاتے ہوئے کافی رکھی، وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا جب اگلے ہی پل اس کی کلائی عادل افندی کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور وہ اسے وہیں روک گیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ اس شیر دل سے دور رہا کرو، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں بولا، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ آخر کیوں حکم جماتا رہتا ہے یہ؟ ابھی شادی تو ہوئی نہیں تھی اور پہلے سے ہی یہ حال تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔
میں آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے معاملات میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں آخر مجھے روکنے والے؟ میں جس مرضی سے بات کروں، اگر میرا دل چاہے گا تو میں اس سے بات کروں گی، اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی، مگر کم از کم مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان چلانے سے باز نہ آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا ہے، کیونکہ آج اس نے شیر دل کو اپنے دوستوں سے بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اسے اظہار محبت کرے گا، اور کوئی اس کی بیوی سے اظہار محبت کرے اسے کہاں گوارا تھا۔ تبھی وہ اس کو غصے سے دریافت کر رہا تھا، مگر اس کی جلی کٹی باتوں نے اس کے غصے کو سوانحے پر پہنچا دیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی سے تھامے بیڈ پر جھٹکا دے گیا اور اس کے اوپر قابض ہوا۔ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے بھرتی ہے، مگر آج میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں تمہارا کون ہوں۔ منکوح سنا تو ہوگا اور یاد بھی ہوگا، ہمارا نکاح۔ اس سے پہلے مائرہ بیڈ سے اٹھتی، عادل نے آگے بڑھ کر مائرہ کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیڈ سے لگایا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ مائرہ اب اس کے باہری وجود کے نیچے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ عادل یہ آپ کیا کریں؟ کیا پاگل ہو چکے ہیں؟ اس نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ ہاں، جو تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کے لیے روکے وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ میں ہی پاگل بے وقوف تھا جسے لگا تھا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن نہیں، میں ہی پاگل تھا۔ تمہیں صرف وہ زبان سمجھ میں آتی ہے جو اب میں تمہارے ساتھ اپنا رہا ہوں۔ عادل نے اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے کان میں جھک دے، اس کے کان کے لوح کو دانتوں میں کھینچ کر کاٹا۔ مائرہ درد سے چلا اٹھی تھی۔ کہا تھا میں نے مجھ سے زبان مت لڑایا کرو، اگر میں لڑانے پر آ گیا تو کم از کم منکوحہ نہیں، اس کمرے سے بیوی بن کر نکلو گی۔ عادل نے مائرہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں کلائیاں جکڑی ہوئی تھی، اس کی کمر کو اٹھاتے اس کی برہنہ کمر پر انگلیاں پھیری تھی۔ مائرہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھی، اس کا ہاتھ رفتہ رفتہ آگے بڑھا تھا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عادل یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ مائرہ کی صدمے سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو اسے ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، سخت سزائیں دینے والا تھا، مگر ان سزاؤں میں کب ایسی سزائیں شامل ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جلاد صرف تھی نہیں بلکہ جہازی سائز بھی تھا، اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ روز درجن بھر تو ڈرامے دیکھتی ہو تم، اور ان میں سے ایسے سینز تمہارے فیورٹ ہوتے ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں انہی فیورٹ سینز سے دو چار کر رہا ہوں، تو کیا اب تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آگے چل کر بھی تو تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مائرہ نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب کی بار وہ اس کی سسکیاں روکنے کے لیے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا کہ مائرہ اس کی شدت اور اس کی سختی پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، مگر وہ مسلسل اس کے لبوں پر اپنی سختی بڑھا رہا تھا۔ مائرہ کا رونے کا سیشن اب تک جاری تھا، اسے اندازہ نہ تھا کہ اس زبان درازی کا نتیجہ یہ نکلے گا، ورنہ وہ کبھی بھی عادل کے سامنے زبان نہ چلاتی۔ اس کے لبوں پر اچھے سے نشان ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہوا۔ مائرہ اپنی حالت اور اس کے وحشی لمس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی وہ حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی، مگر آج اس طرح وہ اس کی گرفت میں تھی، بے بسی کے احساس سے اس کا مرنے کو دل کر رہا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایسی سزا تمہیں اور نہ سہنی پڑے اور میں نیچے جا کر چاچو سے رخصتی کی بات نہ کروں تو شرافت سے شیر دل سے دور رہنا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن اگر میں نے غلطی سے بھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا یا اس کے ساتھ ہنستے مسکراتے پایا تو یاد رکھنا کہ یقیناً اسی دن رخصتی کروا لوں گا میں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور اسے کمرے سے باہر جانے کا کہا، جس پر وہ آزادی پاتے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور سسکنے لگی۔ دیکھ لینا، اس جلاد کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی،
اس کو تگنی کا ناچ نچا کر نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی مائرا نہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً وہ اس سے اچھے خاصے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر اس روز کے بعد سے کبھی وہ اس کے کھانے میں مرچی ملا دیتی تو کبھی چائے میں نمک، جس پر وہ کڑ کر رہ جاتا۔ یہ اس واقعے کے 2-3 دن بعد کی بات ہے، جب وہ مرحا کے ساتھ لیکچر لے کر نکلنے والی تھی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ آج شیر دل اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو یونیکا لان میں ہی وہ کھڑا اس کے آگے بڑا سا کارڈ کھولے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مائرا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ I love you so much. Will you marry me؟ اس کی بات ہی یا کیا مائرا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے آنکھیں پھاڑے چاروں اطراف میں دیکھنے لگی، جہاں لوگ کھڑے ہو کر ان دونوں کو منہ کھولے دیکھ رہے تھے اور خوشی سے چلا رہے تھے، say yes, say yes۔ مگر اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی ذرا سی ہنسی مذاق ایک دن یہ رنگ لے آئی تھی۔ یقیناً عادل پہلے سے جانتا تھا ان سب باتوں کو، اس لیے وہ اسے منع کرتا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی پیش قدمی کا موقع نہ دے، مگر یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ اور مرحا بھی دنگ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس کر مائرا کا ہاتھ دبوچ رکھا۔ اب کیا کریں گے؟ اگر عادل بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ جان لے لیں گے ہماری۔ مرحا اس کے کان میں گھستے بولی، جب وہ کپ کپاتے نفی میں سر ہلا گئی اور وہاں سے جانے لگی۔ جب شیر دل نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے راستے میں حائل ہوا، تو مجھے یوں جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی، وہ اس کی کلائی زبردستی تھام کر بولا، جبکہ وہ اسے کلائی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیسی جرأت ہے؟ مائرا چیختے ہوئے بولی، جب وہ بھی ضدی لہجے میں بولا، جب تک تم جواب نہیں دو گی اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ جواب مجھے ہاں کی ہی صورت میں چاہیے، وہ دھڑلے سے بولا اور اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ کہاں وہ اتنا خوش مزاج بنا پھرتا، اور آج اس میں کس ڈر کی انسان کی روح آ گئی جو وہ اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ اپنی بات منوا کر ہی دم لے گا۔ اگر تمہیں اپنے پرپوزل کا جواب چاہیے نا تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جس کی نظر میں دوسروں کی مرضی کی اہمیت ہی نہیں۔ کیسے تم میرا زبردستی ہاتھ تھامے میرا راستہ روکے کھڑے ہو، جبکہ میں کہہ بھی رہی ہوں کہ مجھے جانے دو۔ نہیں چاہیے مجھے تم جیسا شخص، سمجھے تم؟ اگر تم جیسے 1000 لڑکے بھی میرے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو صاف انکار کروں گی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی، مرحا کے ساتھ، جبکہ وہ اپنی اس توہین پر سرخ چہرہ لیے وہاں مٹھیاں بینچ کر کھڑا رہ گیا، جبکہ سارے اس پر ہنسنے لگے، مگر اس کو یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مائرا، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اب تم نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے تو پھر عزت سے میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا، وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہر برے لہجے میں بولا اور وہاں سے تنفن کرتے نکلا۔ وہ تو شکر تھا کہ عادل آج کام کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ کیا تھا، تبھی وہ یونیورسٹی نہیں آ پایا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی ہینڈل کرتا، مگر وہ آج اپنے کام کے سلسلے کی وجہ سے آ نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا، ان کے ساتھ وہیں تھا، مگر وہ فون سے مرحا سے بیچ بیچ میں خبر لیتا، مگر مرحا یہ بات گول کر گئی کیونکہ مائرا نے اسے منع کیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہ بتائے۔ یقیناً اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی تو نہ وہ شیر دل کو چھوڑتا اور نہ ہی وہ اسے زندہ سلامت چھوڑتا، یقیناً وہ رخصتی کروا کر ہی دم لیتا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یار، اب ہم کیا کریں گے؟ مرحا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو خود ڈری ہوئی تھی مگر تھوک نکلتے ہوئے نہ ڈر بننے کی کوشش کرتے بولے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، ہم گھر جا کر یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جتنی بے عزتی آج میں نے اس کی ہے، مجھے امید ہے کہ اب وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، وہ اٹکتی سانسوں سمیت بولی تھی، ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے، جبکہ مرحا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہمارا؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم نے جس قدر اس کی بے عزتی کی ہے وہ تم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے؟ وہ اسے آنے والے حالات سے آگاہ کرتے بولی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہیں، اتنا بھی کوئی واقعی شیر دل نہیں ہے، بزدل سا تو ہے، ایسی جرت نہیں کرے گا۔
وہ دونوں باہر جاتے باتیں کر رہی تھی کیونکہ ڈرائیور بس انہیں لینے ہی والا تھا۔ جیسے وہ نکل کر باہر کھڑی ہوئی، کوئی تیز رفتار گاڑی آئی اور جھٹکے سے ان کے آگے رکی تھی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے نکلتا مائرہ کو اندر کھینچ چکا تھا، جس پر ان دونوں کی ہی چیخیں بلند ہوئی۔ مرحا اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی جس گاڑی میں وہ لوگ مائرہ کو لے کر فرار ہوئے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے منہ کو دو لڑکوں نے زبردستی تھام رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوا رہی تھی مگر ان دونوں لڑکوں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہی، جبکہ اس کے منہ پر بھی اپنی ہتھیلیاں جمائی ہوئی تھی کہ وہ بول نہ سکے، جبکہ ایک لڑکے نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چھٹپٹاتے ہوئے ان سے چھوٹنے کی کوشش کی جب ایک قہر بھری آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگا مائرہ، مجھے انکار کرنے کے بعد اتنی توہین سہتے ہوئے میں تمہیں ایسی عزت سے رہنے دوں گا؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا۔ میں نے عزت سے تمہیں پرپوز کیا مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ اب میں تمہاری اسی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کے سامنے اتنی توہین کے بعد جانا کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا۔ وہ اسے اپنے ایک فلیٹ میں لے گیا اور جب زبردستی جا کر بیڈ پر پٹکا جس پر وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ رک کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ تمہیں کیا میں اتنا پاگل لگتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ پہلے تم پر میں ہاتھ صاف کروں گا، پھر تمہیں اپنے دوستوں کے حوالے کروں گا۔ اسی لائق ہو تم۔ بہت ہیروئن بن پھر رہی تھی نا، میری بے عزتی کر کے تم نے خود کے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ بچو، آج تو تیری آبرو کے چیتھڑے میں اڑاؤں گا، تجھے اپنی رکھیل بناؤں گا۔ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے غلاظت سے اس کا آستین چیرتے بولا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رو دی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام کر اس غلیظ شیردل کے سر میں پھوڑا، جس کے سر پھٹنے سے خون بہنے لگا اور وہ کراہتے ہوئے اسے گالیاں بکتا پیچھے گرا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ٹھیک ہی کہتا تھا عادل کہ اسے ہر ایک لڑکے سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ آخر کیوں نہیں مانی تھی اس نے اس کی بات؟ اب رہ رہ کر اسے عادل کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی، وجود میں جیسے باقی سکت نہیں بچی تھی، نہ ہی اسے لگ رہا تھا کہ وہ 2 قدم بھی اٹھا کر چل پائے گی۔ پر کہتے ہیں نا، بات جب آبرو پر آ جائے عورت میں بھی اندیکھی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ مائرہ نے روتے ہوئے ہچکیاں دباتے قدم باہر رکھے۔ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی کیونکہ اس کے دوست بھی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کاش وہ عادل کو کال کر کے بلا سکتی۔ چھپ گئی ہو کیا مائرہ ڈارلنگ؟ وہ اسے گیٹ کے قریب جاتا دیکھ کر ڈراؤنے لہجے میں بولا۔ ابھی تو کھیل باقی ہے، کہاں چلی؟ پہلے تو بڑے آرام سے میرے سے نوٹس کاپی کروا لیا کرتی تھی، اب دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ جان گئی تھی کہ وہ درندہ جان چکا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ تب بھی وہ پلٹ کر بھاگنے لگی جب وہ حیوانی انداز میں اس کی ٹانگوں کو جکڑ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے بوکھلا کر خوفزدہ ہوتی ہلک بل چیخی، ساتھ ہی دھڑام سے شیردل جیسے حیوان کے گھسیٹنے پر زمین بوس ہوئی تھی۔ درد سے اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ صرف کچھ ہی تو فاصلہ تھا اس کے اور دروازے کے بیچ۔ اس نے قالین کو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے درندے، کمینے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ وہ روتی اس کے منہ پر لاتے مارنے لگی، مچلنے لگی، پر اس حیوان کے دونوں مضبوط ہاتھ زنجیروں کی صورت اس کے پاؤں میں آ چکے تھے۔ عادل، عادل پلیز، کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں ورنہ آپ کی مائرہ مر جائے گی۔ وہ جیسے اسے واپس اوپر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ مائرہ کی دردناک دھاڑیں، آہیں، پکاریں لاؤن چیرنے لگی۔ چٹاخ! وہ حیوان اپنے سر پر مارے گلدان کا بدلہ لیتا ہوا اس کے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے مارے گی تو؟ کمینی، مجھے مارے گی؟ اب مارنا۔ اور کیا کہا تھا تو نے پہلے؟ کیوں نہیں بتایا کہ تیری شادی ہو چکی اور یہ کون سا عادل ہے؟ وہی جو تیرے سر پر سوار رہتا ہے سارا دن یونیورسٹی میں۔ شیردل مائرہ کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے دبوچتا، نفرت سے پھنکارا۔
مائرہ کا پورا دماغ تھپڑوں سے سن ہو گیا تھا۔ دماغ میں پھر سے درد کی ایک تیز لہر گونجی۔ وہ سر تھامے نڈھال سے گر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، شاید گال پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ چھوڑ دو مجھے، مائرہ نے سسکتے ہوئے فریاد کی۔ ہاں کوئی نہیں آئے گا یہاں، وہ عادل تیرا یار بھی نہیں۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، کوئی نہیں آئے گا آج تمہیں مجھ سے بچانے، اور اگر آ بھی گیا تب تک میں تمہاری آبرو کو بے آبرو کر چکا ہوں گا، وہ اپنی مکرو غلیظ آواز میں کہتا ہوا اپنی شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے آیا۔ آستین تو پہلے ہی بھر چکے تھے۔ جیسے اس حیوان نے مائرہ کا گریبان چاک کرنا چاہا، وہ دھاڑے مار مار کر چیخنے لگی اور رب سے دعا کرنے لگی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے، جب پیچھے سے عادل کی آواز اس کے لیے فرشتے کی طرح نازل ہوئی۔ رخ کمینے، اس نے گرجتے ہوئے دھاڑ کے ساتھ اس وجود کو پیچھے سے دبوچتے دیوار میں دے مارا۔ عادل جو کہ لیٹ ہی یونیورسٹی پہنچا، آج خود ان دونوں کو گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مرہا کو بری طرح رہتے دیکھ ششت رہ گیا، اور اس کی ساری کہانی زبانی بتانے پر وہ فوراً شیر کے دوست کے پاس گیا اور اسے اپنی کسٹڈی میں لیا اور دھمکایا تھا کہ اگر اس نے اس کا پتہ نہ بتایا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گا۔ اس کے دوست نے شیر دل کو کال ملاتے باتوں باتوں میں پوچھا۔ جب اس نے اپنا پتہ بتا دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے عادل نے اس کو مائرہ کے اتنے قریب دیکھا تو اس کی جان ہلک آئی تھی۔ شیر دل کا سر اور برے طریقے سے پھٹنے پر اس کی روح بلبلا اٹھی، پر وہ برداشت کرتا جھٹکے سے سنبھل کر بغیر درد کی پرواہ کیے موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگا، مگر عادل نے اس پر رحم نہ کیا اور پے در پے پردوں سے لگاتا پائپ اتار کر اس کے سر میں اور ہر حصے پر وار کرتا گیا اور اسے مرنے کی حد تک تڑپانے لگا۔ جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، گالی تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کی کیسے؟ تمہیں ختم کر دوں گا میں آج۔ وہ غصے اور جنون سے پاگل ہوا اٹھا تھا۔ مائرہ کو اس حالت میں دیکھ شیر اب مرنے کے قریب جب مائرہ کراہی تھی، عادل، وہ ابھی اس پر آخری وار کرنے ہی والا تھا۔ مائرہ وہ ہوش میں آتی درد سے بری طرح کراہتے اسے بلا گئی۔ مائرہ میری جان۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا اور اسے کھولنے لگا۔ اس نے کبھی ایسی اذیت برداشت کرنا تو دور کبھی جھیلی بھی نہیں تھی۔ اچانک جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس سے اس کے دماغ پر کافی برا اثر پڑا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی اور عادل نے اسے کمرے میں لے جاتے ایک نظر پورے روم پر ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے مائرہ کے وجود کو بیڈ پر ڈالنا چاہا۔ میں نہیں، یہاں پر نہیں۔ وہ روتی چلاتی نفی کرتی اسے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ میری جان، میں عادل ہوں، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، میرے ہوتے ہوئے اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ بس اپنے عادل کو معاف کر دو، دیر ہو گئی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے سر پر لب رکھتا بولا، جس پر مائرہ نے اسے کس کر اپنے اندر بھینچا۔ اس کی اس ادا پر وہ بے ساختہ ہی اس کے زخمی سے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔ مائرہ نے غنودگی میں اس کے لمس سے دہکتی سانسوں کو پھر سے ایک بار محسوس کیا۔ وہ نرمی سے چھو کر دور ہوا اور دوسری طرف آ کر اس کے وجود کو پوری طرح باہوں میں بھر کر اپنی مضبوط آغوش میں لیتے شیر دل کو پولیس کے حوالے کر دے۔ مائرہ کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا، اور جس حال میں وہ لے کر مائرہ کو واپس لوٹا تھا سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے سب کو باہر رہنے کا کہا، خود اس کے ساتھ رہا۔ پوری رات جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈر گئی اور اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ جب اس نے اس کا سر تھپکتے اسے تسلی دی، میں تمہارے پاس ہوں مائرہ، فکر مت کرو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے بولا جب وہ اسے جکڑتے ہوئے بری طرح سسکنے لگی تھی، میں نے آپ کی باتوں کا یقین نہیں کیا، میں بہت بری ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ آنسو بہاتے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو مقصد یہی تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں وارن کرتا رہا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی، آئندہ
میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی بھلکتی اسے جھنجھوڑ گئی تھی جب وہ اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ 2-3 دن بعد جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اپنے چاچو سے درخواست کی، چاچو میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ میری رخصتی کر دیں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئے تھے، مگر جو معاملہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے وہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر سر خم کیا۔ اگلے ہی دن اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ شاید اگر یہ سب پہلے نہ ہوتا تو وہ انکار کرتی۔ سسکتی پر جو سب کچھ ہو گیا تھا، اسے ایک محفوظ حصار چاہیے تھا اپنے چاروں طرف ہر وقت، اس لیے اس نے کوئی بھی چون چرا کیے بغیر حامی بھرتی تھی، جسے دیکھتے سب حیران تو ہوئے تھے مگر خوش بھی تھے۔ آج وہ اس کی دلہن بنے اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ جب وہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا۔ آج تو مجھ سے ڈرنے لگ رہا، اس نے شریر لہجے میں پوچھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، آپ سے ڈر کیسا؟ آپ تو میرا سیف پوائنٹ ہے، بھلا آپ سے ڈر کیوں لگے گا؟ آپ نہیں جانتے کہ میں نے اس دن آپ کو کتنا پکارا تھا، اور میں جتنا بھی شکر کروں خدا کا اتنا کم ہے جس نے آپ کو وقت پر بھیج دیا۔ ماہرہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی جب اس کے آنسو صاف کر گیا۔ آج رونے رلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہنسنے ہنسانے کا ہے، وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا جس پر وہ ناک سکیڑ گئی تھی۔ آپ بھی کبھی ہنسنے اور ہنسانے والی باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنی ازلی انداز پر اس پر طنز کرتے بولے، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی بیوی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے ہنسنے ہنسانے میں بے شک PhD نہ کی ہو، مگر بے باکیوں میں میرے سے زیادہ PhD کسی نے نہیں کی، اس بات کی تو تم خود گواہ ہو۔ اسے پیچھے سے گھیرتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ دیکھیے ایسا ویسا کچھ مت کریے گا، میں ابھی چھوٹی سی ننھی سی بچی ہوں۔ وہ خوف سی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے ستاتے بولی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا۔ تو کوئی بات نہیں مائی بیبی، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کرتا، اس کے انگ انگ کو اپنی آغوش میں لیتا، اپنا لمس بکھیرتا، اسے جتاتے لہجے میں بولا، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ بہت ہی وہ ہیں، اگر آپ کی بہنیں جان جائے نا کہ اس کھڑوس شکل کے پیچھے کیسا انسان چھپا ہے تو توبہ توبہ کریں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میں ایسا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے، اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی لف بائٹ بناتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کی کمر میں کوہنی رسید کر کے رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی پوری حراست میں لے چکا، جس پر وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، مگر آج وہ کہاں سننے لگا تھا۔ آج تو بس بن پیے بہک رہا تھا اور اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ایک ایک کرتے ہوئے وہ اس کے تن سے کپڑوں کو جدا کرتا، اس کی رانائیوں کو محسوس کر رہا تھا اور اس پر اپنی مہر لگاتا، اس کے سارے غموں کو بھلا گیا تھا اور اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا چکا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی خوشیاں تھیں۔ یقیناً اب ان کی آنے والی زندگی خوشحال ہونے والی تھی اور وہ ہر غم کو بھلائے اپنے خوش مزاج ہم سفر عادل کا ہاتھ تھامتے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔